تاریخ اسلام کا ایک خوبصورت واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ یہ خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک حسین مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور جس مقصد کے لیے بھیجا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم سے بڑے عالم حضرت خضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، وہ جو مجھ سے بڑے عالم ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں، ان کا پتہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجمع بحرین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ ہے کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ یعنی راستہ بن جائے، وہاں حضرت خضر ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے، اور یہاں سے اس ملاقات کا سفر شروع ہوتا ہے جو کہ بڑا دلچسپ اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے کہا کہ میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ نے اپنے زادیرہ یعنی سفری سامان میں روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی وہ بھی رکھ لی ساتھ میں، تاکہ بوقت ضرورت آپ اسے کھا سکیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دو سمندروں کی جگہ پر آپ پہنچے۔ یہ دو سمندر کون سے ہیں ناظرین؟ ان میں سے ایک کا نام بحر روم اور دوسرے کا بحر فارس تھا۔ ان دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ آپ پہنچ گئے۔ یہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، اور حضرت یوشع جو آپ کے خادم تھے وضو کرنے لگے۔ اسی دوران وہ بھونی ہوئی مچھلی جو حضرت موسیٰ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کے خادم حضرت یوشع آپ کو اس مچھلی کا واقعہ بتانا بھول گئے اور آپ کو یہ بات نہ بتا سکے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے اور خادم آپ کو واقعہ نہ بتا سکا تو آپ دونوں اپنے سفر کی جانب آگے بڑھ چلے۔ جب آگے سفر کرتے گئے یہاں تک کہ ایک پورا دن گزر گیا، اور پورا دن گزرنے کے بعد سفر بھی چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ کے جو خادم تھے یوشع، ان کو یہ بات فوراً یاد آ گئی کہ وہ جو مچھلی ہم نے ناشتے کے لیے یا کھانے کے لیے لی تھی وہ تو پہلے ہی دریا میں جا چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے آپ سے معذرت کی اور یہ کہا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا ہے، اور ہوا یہ ہے مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ حضرت یوشع بن نون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ مچھلی سمندر میں جائے۔ وہ جو بھنی ہوئی مچھلی ہم لائے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جب سمندر میں جائے گی اور راستہ بنے گا وہی ملاقات ہونی ہے، تو فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے، اور جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو یہاں انہوں نے یعنی جس جگہ پر وہ مچھلی سمندر میں گئی تھی اسی مقام پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے؟ ناظرین، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس آئے تھے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم سے بڑے عالم حضرت خضر ہے، تو حضرت موسیٰ اس علم کی تلاش میں تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کروں، آپ کے ساتھ رہوں، تاکہ آپ مجھے وہ بات سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، تو انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں، یعنی سلامتی کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درستی، وہ حق بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے کہ آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، یعنی بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو دیکھیں گے تو وہ کام انہیں ناپسند آئے گا اور آپ صبر نہیں کر سکیں گے اس کام کو دیکھنے پر۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے استاد اور پیر کے افعال پر، کاموں پر زبان اعتراض نہ کھولے، یعنی کسی بھی استاد کے کام پر یا اپنے پیر و مرشد کے کام پر وہ اعتراض نہ کرے، منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرما دے۔ ناظرین کرام، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا مبارک سفر شروع ہوا۔ اس سفر کے اندر چند واقعات ایسے ہوئے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے سوال کر دیے اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ اور میں آگے نہیں چل سکتے، اب ہماری راہیں جدا ہیں، لیکن جن کاموں پر آپ نے سوال کیا میں اس کی حکمتیں بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا سوالات تھے، غور سے سنیے۔ سب سے پہلا واقعہ اس سفر کے دوران یہ ہوا کہ جب حضرت خضر حضرت موسیٰ کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر معاوضے کے آپ کو سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک یا دو تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کہ اے خضر کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو، یعنی ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے جواب دیا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف مشکل میں نہ ڈالو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ذہن میں یہ بات موجود نہ تھی کہ مجھے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا، لہٰذا آپ میرا مواخذہ نہ کریں۔ کہتے ہیں کشتی سے اتر کر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں چلے اور ایک ایسے مقام پر گزرے کہ جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور ابھی بالغ بھی نہ ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لڑکا جوان تھا، بڑی عمر کا تھا اور رہزنی کیا کرتا تھا، چوری چکاری کیا کرتا تھا اور کافر تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ دوسرا واقعہ تھا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے سوال کر دیا۔ بہرحال سفر آگے بڑھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ ایک گاؤں میں، ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں کے پاس آنے کے بعد آپ دونوں نے ان سے مہمان نوازی طلب کی کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے۔
تاکہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں گاؤں میں آگے بڑھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی اے خضر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے، یعنی اب میں ان کاموں کی حکمتیں بتاؤں گا کہ میں نے کشتی کی لکڑیاں کیوں اکھاڑی، میں نے اس نوجوان کو قتل کیوں کیا، میں نے ان گاؤں والوں کی مہمان نوازی کے انکار کے بعد بھی اس دیوار کو کیوں تعمیر کر دیا، کیوں سیدھا کر دیا۔ اب میں آپ کو حکمتیں بتاتا ہوں۔ ناظرین یہی وہ علم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے محبوبوں کو وہ خاص باتوں کا علم دیتا ہے جو اللہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کی حکمتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیے، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان کاموں کی حکمتیں بھی بتائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اور حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا حاصل کیا، ان سب چیزوں پر گفتگو ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں جو اس ویڈیو کا خلاصہ ہوگا۔